قربانی حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے۔ حضور نے اگرچہ نبی پاک کی اپنی سنت تھی، یہ بھی کہہ سکتے تھے سنتی و سنت ابیکم ابراہیم، میری سنت ہے اور تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ نہیں فرمایا۔ جب صحابہ نے کہا قربانی کیا ہے، فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، جو زکوٰۃ کا نصاب رکھتا ہو اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ اتنے پیسے جتنے پیسوں سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اتنے پیسے جس آدمی کے پاس آ جائیں، دمبا 1 سال کا یا دمبا 6 مہینے کا ہو پر اتنا بڑا محسوس ہوتا ہو کہ لگے کہ 1 سال کا ہے، اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا کمزور نہ ہو کہ ذبح جہاں اسے کرنا ہے وہاں وہ چل کے جا نہ سکے، اتنا کمزور جانور نہ ہو، اس کے اندر بظاہر کوئی اتنا بڑا نقص نہ پایا جاتا ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، کوئی اس کی ہاتھ نہ کٹے ہوئے ہوں، ایسا نقص جو واضح ہو۔ بکرا 1 سال کا، گائیں اور بھینس یہ 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا۔ اللہ کے ساتھ تجارت کر، اس کے رستے میں 1 دے گا، رب تجھے 70 گنا اضافہ کے ساتھ عطا فرمائے گا۔ قربانی مال کے نصاب پہ ہے، کوشش کیا کریں کہ اللہ کے رستے میں جب دینا ہو پھر لیت اللہ سے بچیں، خوبصورت جانور لائیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ان کے لیے نصیحت ہے جن کو اللہ نے توفیق دی۔ میں نے اپنے حضرت صاحب کو دیکھا ہے، وہ کہتے تھے کئی جانور اللہ نے بڑا نوازا ہے، کہتے ایک میرا ہے، ایک میرے ماں کا، ایک میرے باپ کا ہے، ایک میرے فلاں استاد صاحب کا، ایک میرے پیر صاحب کا ہے، یہ جانور غوث اعظم جیلانی کا نام کا دے رہا ہوں۔ اور پھر ایک بڑا خوبصورت جانور بندہ ہوتا اور حضرت خود ان کو چارہ ڈال رہے ہوتے، تو حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میں رسول اللہ کے نام پہ قربان کروں گا، یہ نبی پاک کے نام پر قربان کیا جائے گا۔ جن کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ کوشش کریں اپنے محبوب کی طرف سے بھی قربانی کریں، نبی پاک کے نام کی قربانی دے۔ صدیق کو قربانی بڑا حسین عمل ہے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی بھی فرمائی، ذرا خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میرے حبیب نے فرمایا جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، وہ نہ آئے۔ اور یا رسول اللہ جو کرے گا، فرمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرے گا، اللہ اس کے سارے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو بخشے گا۔ قربانی کریں، خوبصورت انداز میں کریں، اللہ کی رضا کے لیے۔ بزرگوں نے لکھا ہے 3 حصے کرو گوشت کے، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں بانٹو، پڑوسیوں میں بانٹو، اور تیسرا فقط غریبوں کو دو۔ تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ تمہارے باپ حضرت، حالانکہ قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ ہے، لیکن فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم، حضرت ابراہیم کے ذکر کو باقی رکھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کے تذکرے کو باقی رکھا۔ دین کے حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے، بادشاہ سے ٹکرائے، اس نے ایک شہزادی، ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی، جناب ہاجرہ نام تھا، ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ، یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا، فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا، گھر بار چھوڑا، تبلیغ شروع ہوئی۔ حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں، ایک آپ کی بیوی ہیں، ایک حضرت ہاجرہ ہیں، اولاد کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر دے۔ حضرت سارہ نے سن لیا، کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں، رضا ہے۔ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے ویسے ہی کریں۔ حضرت ہاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کو بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا، تمہیں پتہ ہے کہاں؟ اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں،
تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹے ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے. تو جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے, تو مجھے شیطان لگتا ہے. کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے, اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دیتی.